روشین سید پوچھتی ہیں، مولانا صاحب میں بہت عرصے سے اپنے ایک مسئلے کے لیے وظائف پڑھ رہی ہوں مگر میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وظائف کام کیوں نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے وظائف اثر کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے وظائف کا اہتمام کرتے ہیں مگر ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ جبکہ ہم سوشل میڈیا جیسے ہی اوپن کرتے ہیں، یوٹیوب پر جاتے ہیں، انسٹاگرام پر جاتے ہیں، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، دیگر سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں، وہاں جیسے ہی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو جہاں دیگر پوسٹیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وظائف کی پوسٹیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ سورہ مزمل پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، سورہ قریش پڑھ لیں، یا صمد پڑھ لیں، یا ودود پڑھ لیں، اس کے آپ کو یہ فوائد ہوں گے، اس کے یہ اثرات ہوں گے، اس سے آپ کا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج میں آپ کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کروں گا جو ہمارے کام کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہیں، ہمارے وظائف قبول کیوں نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے، وظائف کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب کیا ہے۔ وظائف کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ کر ہم اپنے مسائل کا حل اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا مقصد بالکل درست ہے۔ اگر ہم اس مقصد کے لیے وظائف پڑھتے ہیں کہ اس مسئلے سے ہمیں اللہ نے نکالنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں ضرور آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں مگر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، وظائف دو وجہ سے قبول نہیں ہوتے۔ پہلا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے، پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے وظائف شرکیہ ہوتے ہیں۔ اب آپ کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے چلے جائیں، آپ کو تعویذ مختلف چیزوں کے لیے ملیں گے، لیکن جیسے ہی اس کو تعویذ کو ہم کھولتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے تعویذ لا کر دکھائے، مجھے واٹس ایپ پر انہوں نے بھیجے کہ یہ تعویذ دیکھیں، ہمارے گھر سے تعویذ نکلا ہے، فلاں جگہ سے تعویذ ہمیں ملا ہے، اس کے اوپر ذرا دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہم جب اس پہ دیکھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے یا جبریل، یا میکائیل، یا اسرائیل، یا اسرافیل، یا علی مدد، فلاں فلاں، یا حسین مدد، یا غوث مدد۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ شرکیہ کلمات ہیں۔ ہم جب وظائف پڑھیں تو ہم وہ وظائف پڑھیں جو قرآن و حدیث کی روشنی سے ثابت ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو جب پڑھا جائے، حضرت امام صاحب نے ایک دن اللہ سے پوچھا، یا اللہ اگر آپ کا دیدار کرنا ہو تو میں کون سا وظیفہ پڑھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر آپ نے میرا دیدار کرنا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کو اللہ نے 99 مرتبہ اپنا دیدار کروایا تھا خواب کے اندر۔ 99 مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل کو اللہ کے جلووں کا دیدار ہوا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کو 99 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا۔ ایک دن کہنے لگے، یا اللہ اگر آپ کا دیدار کرنا ہو تو کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ اللہ پاک نے فرمایا، میرے بندے قرآن کریم کو پڑھا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے پھر پوچھا، یا اللہ کیسے پڑھنا ہے، سمجھ کر یا بغیر سمجھ کے؟ اللہ نے فرمایا، میرے بندے سمجھ کر پڑھ، تیری مرضی، بغیر سمجھ کر پڑھ، تیری مرضی، کلام میرا ہے، کتاب میری ہے، پڑھنا تیرا کام ہوگا اور اپنا دیدار کروا دینا میں عرش والے کا کام ہوگا۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ تو حضرت امام صاحب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی زیارت کرنے کی کوئی بندہ خواہش رکھتا ہو، کوئی تمنا رکھتا ہو، کوئی آرزو رکھتا ہو، کوئی آپ کی زیارت کا مشتاق ہو، تو اس کو کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، وہ کیا عمل کرے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امام، اے احمد بن حنبل، جو شخص میری زیارت کا مشتاق ہے، میری زیارت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے دو کام کریں، دو وظیفے پڑھ لیا کرے۔ ایک وظیفہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، یاد رکھیں قرآن کریم کی تلاوت یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ایک وظیفہ یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، اور دوسرا وظیفہ ہے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مسائل حل ہوں تو ہم ان وظائف کا اہتمام کریں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ قرآنی آیات کو ہم اگر پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو ضرور حل فرمائیں گے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم شرکیہ وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایک وظیفہ ہمارے ہاں چلتا ہے جس کو ناد علی کہتے ہیں۔ یہ سراسر شرکیہ ہے۔ اس کے اندر جو کلمات ہیں ان کے اندر بندہ حضرت علی سے مدد چاہتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگتا ہے، جبکہ ہمیں قرآن کریم یہ تعلیمات دے رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد صرف اور صرف ہمیں مانگنی چاہیے
اللہ سے۔ تو اگر ہم شرکیہ کلمات پڑھیں گے اپنے وظائف کے اندر تو ہمارے وظائف کبھی بھی اثر نہیں کریں گے۔ تو ہمیں اس بات کا پہلا جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے وظائف کے اندر جو کلمات ہوتے ہیں وہ شرکیہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ جو ہمارا ہے وہ ہے ہماری نیت کی درستگی۔ ہم جب وظائف پڑھتے ہیں ہماری نیت درست نہیں ہوتی، ہمارا خیال کسی اور کام میں ہوتا ہے اور ہم پڑھ وظیفہ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی وظائف پڑھنے کے اندر کوتاہی ہوتی ہے۔ نیت کی خالصیت کا فقدان یہ ہے کہ اگر وظیفہ پڑھتے وقت اللہ کی رضا کی بجائے دنیاوی مفادات یا دکھاوے کے لیے ہو تو وظائف اثر نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کی خرابی بھی اس کی بنیادی وجہ ہے۔ ہم نماز تو نہیں پڑھیں گے، ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے، ہم حرام کھانے سے نہیں بچیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ بھئی ہمارے وظائف بھی قبول ہوں، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وظائف کے اندر اثر نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہیں، ہماری روزی حرام ہے، اور اسی طرح ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے صبر اور استقامت کی کمی۔ بعض اوقات لوگ جلد بازی میں وظائف کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں، بس جیسے ہی وظیفہ پڑھا، ادھر سے وظیفہ پڑھا، یہ ان کا ارادہ ہوتا ہے، یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھئی جیسے ہم نے وظیفہ پڑھا ہے اسی وقت ہمارا ادھر کام ہو جائے، ادھر وظیفہ پڑھیں ادھر اڑنا شروع ہو جائے۔ تو ایسے جو ہے وظائف کا اثر نہیں ہوتا۔ وظائف کے لیے دعا اور وظائف کے لیے صبر اور استقامت کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں صبر، انتظار اور استقامت، ہم اپنے اس عمل کے اوپر ہمیں استقامت ہونی چاہیے۔ اور ایک اور ہمارا اس میں جو بڑا مسئلہ ہے اور ہماری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب وظیفہ پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہوئے ہمارے اعتقاد کی ہمیں کمزوری ہوتی ہے۔ اعتقاد کی کمزوری کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ یقین نہیں ہوتا کہ بھئی پتہ نہیں یہ میرا وظیفہ اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ وظیفہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، پہلے سے ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پہلے سے ہی یہ ذہن رکھیں گے کہ بھائی وظیفہ پتہ نہیں اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پھر اس وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔